بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ وطر کے مسائل سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ رمضان سے قبل والے درس میں وطر سے متعلقہ بہت سارے مسائل احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں صلاۃ وطر ہی سے متعلق مزید کچھ احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے کہ وطر صلاۃ کے بعد نفل صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ایک مسلمان وطر کی نماز کو اپنے رات کی آخری نماز بنائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، تم اپنے رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا علی سبیل الوجوب ہے کہ علی سبیل الاستحباب ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ تم رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، کیا یہ علی سبیل الوجوب ہے یا علی سبیل الاستحباب ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا اس عبارت کا مطلب؟ کیا وطر کی نماز کو آخری نماز بنانا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا آیا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، یہ علی سبیل الوجوب نہیں ہے بلکہ علی سبیل الاستحباب ہے۔ وطر کے بعد بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین بعد الوتر وهو جالس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ وطر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنت کے علاوہ 2 رکعتیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع میں لکھتے ہیں، اذا اوتر، اگر کوئی آدمی رات میں وطر پڑھ لے، ثم اراد ان یصلی نافلۃ ام غیرہا، پھر رات میں نفل نماز پڑھنا چاہے، کیا پڑھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں، جاز بلا کراہۃ، ایسے آدمی کے لیے بلا کسی کراہت کے وطر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز ہے، بلا کسی کراہت کے، لیکن وہ وطر کو نہیں دہرائے گا، وطر کو نہیں دہرائے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وطرانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی وطر پڑھ لے پھر نفل پڑھنا چاہے تو بلا کسی کراہت کے وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث ذکر کی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنا نعد له سواکہ وطہورہ، ہم رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات میں جب آپ کو بیدار کرنا چاہتا بیدار کرتا، آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، 9 رکعت پڑھتے تھے، لا یجلس فیہن الا فی 8، 8ویں رکعت میں آپ بیٹھتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اس کی بزرگی بیان کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے سلام کے بغیر۔ ثم
یقوم فیصلی التاسیہ، پھر 90 رکعت پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کی کبریائی بیان کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پھر سلام پھرتے تھے جو ہمیں سنائی دیتی تھی، ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم، پھر سلام پھرنے کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہو قائد، حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بیانا لجواز الصلاة بعد الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد جو 2 رکعتیں نمازیں پڑھی ہے اس کی حکمت یہ ہے، آپ اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ وطر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان 2 رکعتوں کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والحکمت فی ذالک، وطر کے بعد آپ نے ہلکی جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس میں حکمت یہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ان یبین للناس، آپ لوگوں کو واضح کر دینا چاہتے تھے کہ وطر کے بعد بھی نماز جائز ہے۔ چلیں سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے جو کہ ہمارے مسئلے کی بالکل واضح دلیل ہے۔ ایک صحابی رسول طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وطر کے بعد نفل نمازیں پڑھی ہیں۔ قیس بن طلق فرماتے ہیں زارنا طلق بن علی، ایک دفعہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے، یہ رمضان کا واقعہ ہے، انہوں نے شام ہمارے پاس ہی کی، افطار بھی کیا، ثم قام بنا تلک اللیلہ، اور اس رات انہوں نے ہمیں قیام اللیل کرائی، اس رات انہوں نے ہمیں قیام اللیل کرائی، وطر بھی پڑھا دی، ثم انحدر الی مسجدہ، افطاری سے فارغ ہو گئے، قیام اللیل سے فارغ ہو گئے، پھر یہ گئے اپنے محلے کی مسجد کی طرف، فصلی باصحابہ، وہاں لوگ قیام اللیل پڑھ رہے تھے، جا کر کے دوبارہ ان کو قیام اللیل پڑھائی، حالانکہ طلق بن علی قیام اللیل بھی وطر بھی پڑھ چکے تھے، پھر جب محلے کی مسجد سے گزر ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے اپنے محلے کے لوگوں کو قیام اللیل پڑھائی، یہاں تک کہ جب وطر کی نماز باقی رہ گئی تھی قدم رجلا، ایک آدمی کو آگے بڑھایا، کہا کہ اوتر باصحابک، اپنے ساتھیوں کو وطر کی نماز پڑھا دو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا وطرانی فی لیلتین، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جا سکتے۔ عموماً رمضان کے مہینے میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، شیخ ہم لوگ تراویح وطر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں ہم لوگ نفل نماز پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ گنجائش ہے، وطر کے بعد بھی نفل نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 ہلکی نماز پڑھتے تھے، اور طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی وطر کے بعد دوبارہ قیام اللیل کرائی، قیام اللیل اپنے ساتھیوں کو پڑھائی، لیکن 2 دفعہ اپنے وطر نہیں پڑھا، ایک دفعہ جو اپنے وطر پڑھ لیا وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ سوال یہ ہے وطر کی جو نماز ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ وطر کی نماز کی تعداد کتنی ہے؟ وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 کر کے پڑھو، فإذا خشی أحدكم الصبح، جب صبح کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لیں، تو یہ 1 رکعت اس کے سابقہ نمازوں کو وطر بنا دے گی، تو اس سے معلوم ہوا کہ 1 رکعت وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ مزید اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے فجر تک کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟
11 رکعتیں پڑھتے تھے. یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے. ویوتر بواحدۃ، ایک رکعت وطر پڑھتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وطر رات کے آخری حصے میں ایک رکعت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر پڑھنا حق ہے، وطر پڑھنا حق ہے. آپ نے وطر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ وطر حق ہے. فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. تو معلوم ہوا کہ وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. ابو مجلس وہ فرماتے ہیں ان ابا موسیٰ الاشعری کان بین مکہ والمدینہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے. انہوں نے عشاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، اس لیے کہ یہ سفر میں تھے، مسافر تھے. ثم قام فصلى ركعة اوتر بها، پھر 1 رکعت انہوں نے وطر پڑھ لی. تو عشاء کے بعد بھی 1 رکعت وطر پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھنے کے لیے اس سے پہلے نفل پڑھی گئی ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا هل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ما اوتر الا بواحدۃ، 1 رکعت انہوں نے ہمیں وطر پڑھائی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ 1 رکعت انہوں نے وطر پڑھا دی ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اصاب، صحیح کیا انہوں نے، درست کیا. انہ فقیہ، کیا کہا؟ یہ فقیہ ہیں، یہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں. اور وہ حدیث انہی سے مروی ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. کہا یہ فقیہ صحابی رسول ہیں. اور ایک روایت میں ہے دعه فانه قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو، انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، ان کو مسئلہ معلوم ہے، ان کو مسئلہ معلوم ہے. اگر انہوں نے 1 رکعت وطر پڑھی یا پڑھائی ہے تو انہوں نے درست کیا ہے، نبی کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے، مسئلے کا انہی علم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھی جا سکتی ہے. وطر کی نماز جو ہے 3 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے 3 رکعت جب ہم وطر کی نماز پڑھیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وطر نہ پڑھو، 5 پڑھو، 7 پڑھو. ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو. اس میں آپ نے جو کہا 3 رکعت وطر مت پڑھو، مقصد کیا ہے؟ ایسی 3 رکعت کہ وہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائے. ورنہ 3 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. یہاں آپ نے جو کہا 3 رکعت نہ پڑھو، یعنی مغرب کی نماز سے مشابہت رکھتی ہو ایسی وطر نہ پڑھو. یعنی 2 رکعت کے بعد آدمی تشہد میں بیٹھ جائیں، سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے. اس میں کیا ہو گیا؟ مغرب کی نماز کی مشابہت ہو جائے گی. مغرب کی نماز کی مشابہت سے 2 طریقے سے بچا جا سکتا ہے. فرمایا کہ مغرب کی نماز کے مشابہ مت کرو، 3 رکعت پڑھو لیکن اس کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بنا لو. تو اس فرمان سے اہل علم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ. تو مغرب کی نماز کی مشابہت سے کیسے بچا جائے گا؟ 2 طریقے سے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے
سلام پھر دیں اور ایک رکعت پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیو کیا کریں، 3 رکعت پڑھیں۔ جیسے حنابلہ کے نزدیک ابن تیمیہ، ابن باز، عثیمین اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاوی میں گنجائش نکالی ہے کہ اگر آدمی کنٹینیو 3 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ استدلال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، یعنی کنٹینیو۔ تو وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے۔ جب آپ 3 رکعت پڑھیں گے تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو کنٹینیو 3 رکعت پڑھ لیں یا 2 رکعت کے بعد سلام پھر کر کے 1 رکعت پڑھ لیں۔ وتر کی جو نماز ہے 5 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیو 5 پڑھیں، آخری میں سلام پھیریں، کنٹینیو 5 رکعت۔ 5 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ درمیان میں آپ تشہد میں نہ بیٹھیں، 5ویں میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 5 رکعت وتر پڑھ لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے، یوتر من ذلک بخمس، ان میں سے 5 وتر ہوتی تھی، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، آپ آخر میں ہی بیٹھتے تھے، اس میں سے 5 وتر ہوتی تھی اور آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ تو 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کنٹینیو 5 رکعت پڑھیں اور 5 رکعت پہ سلام پھیر دیں۔ مسئلہ واضح ہے۔ وتر کی جو نماز ہے 7 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 7 پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، 7 پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ چھٹی میں بیٹھ جائیں، چھٹی میں بیٹھیں لیکن سلام نہ پھیریں، چھٹی رکعت میں بیٹھیں تشہد کریں، پھر سلام پھیرے بغیر 7ویں کے لیے اٹھ جائیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور ہو گئے، آپ بڑی عمر کے ہو گئے، اوتر ب7 رکعات، آپ 7 رکعت وتر پڑھتے تھے، لا یقعد الا فی السادسہ، چھٹے میں بیٹھتے تھے، ثم ینہض ولا یسلم، سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، فیصلی السابعہ، 7ویں رکعت پڑھتے تھے، ثم یسلم تسلیمۃ، پھر آپ سلام پھیرتے تھے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے 2 ہلکی رکعت پڑھتے تھے۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیو پڑھیں 7 رکعت، کنٹینیو 7 رکعت پڑھ لیں، 7ویں میں آپ سلام پھیریں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بخمس و ب7، آپ 5 بھی وتر پڑھتے تھے، 7 بھی پڑھتے تھے، لا یفصل بینہا بسلام ولا بکلام، آپ درمیان میں سلام اور کلام کے ذریعے سے فصل نہیں کرتے تھے، یعنی کنٹینیو آپ 7 رکعت پڑھتے تھے۔ واضح ہے مسئلہ؟ ٹھیک ہے۔ وتر کی جو نماز ہے 9 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 8ویں میں بیٹھ جائیں، سلام نہ پھیریں، 8ویں میں بیٹھیں تشہد کے لیے، سلام نہ پھیریں، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ سعد بن ہشام بن عامر انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، انبئنی عن وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کیسے پڑھتے تھے مجھے بتاؤ۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، اللہ کو جب بیدار کرنا ہوتا تھا، بیدار کرتے تھا اللہ آپ کو، آپ مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے، ویصلی 9 رکعات، 9 رکعت پڑھتے تھے، لا یجلس فیہا الا فی الثمانیہ، 9ویں میں آپ 8ویں میں بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پھر سلام کے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے تھے،
پھر بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے، وہ سلام ہمیں سنائی دیتا تھا۔ مسئلہ واضح ہے؟ تو وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے۔ 3 رکعت پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کتنے طریقے ہیں؟ 1 طریقہ ہے۔ 7 بھی پڑھی جا سکتے ہیں، کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ 9 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کتنے طریقے ہیں؟ کتنے؟ 7 کے 2 طریقے ہیں۔ 9 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کتنے طریقے ہیں؟ 9 کا 1 ہی بتایا نا، 9 کا 1 ہی بتایا، ٹھیک ہے۔ مزید وتر کے مسائل ہیں، مزید وتر کے مسائل ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں وتر کے مزید مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔